دو شخص ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نہ ہوتے تو پھر اسلام نہ ہوتا. پہلا ابو بکر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لولا استخلف ابو بکر لما عبد اللہ. پھر 250 سال کے بعد لولا احمد بن حنبل لما عبد اللہ. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور ایک سناٹا اور ایک شور و غل اور کچھ دیوانوں کی طرح کچھ بے سد، اور ابو بکر عوالی گئے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، وہاں ان کی دوسری بیگم تھی. پتہ چلا تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، آپ کے چادر چہرے سے ہٹائی، ماتھے کا بوسہ لیا، گرم آنسو ماتھے پر گرے کہ واہ صفیہ واہ حبیبہ واہ خلیلہ لا یجمع اللہ علیک الموتتین ابدا. اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شور و غل تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، جو کہے گا رسول اللہ فوت ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس گئے ہیں، واپس آئیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تھے. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، عمر اقعد، ان کا لا نقعد. تو محسوس کیا کہ نہیں مانے گے میری بات، تو ان سے توجہ ہٹائی اور جملہ سنا، یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اللہ اکبر. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تو میں ایسے گرا، ایسے نہیں گرا، ایسے سیدھا گرا کہ مجھے لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے. اور اس کے بعد خلیفہ لولا استخلف ابو بکر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ابو بکر مجھے ایک رات اپنی دے دے اور ایک دن دے دے اور میری ساری زندگی لے لے تو میرے لیے سودا گھاٹے کا نہیں ہے. کون سی رات؟ 27 صفر کی رات، غار ثور کی رات، جب آپ اللہ کے نبی کے ساتھ چلے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، اور اللہ کے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے کہ کھوجی پیچھے نہ آ جائے. ابو بکر ماں بکا، کبھی آگے ہو کبھی پیچھے کو، یا رسول اللہ اخاف الطلب فامشی خلفک. ڈر لگتا ہے کہ کوئی پیچھے سے نہ آ جائے تو میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں. اخاف الرصد فامشی امامک. ڈر لگتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا نہ بیٹھا ہو تو میں آپ کے آگے چلتا ہوں. اور وہاں پہنچتے پہنچتے آپ کی ساری انگلیاں زخمی ہو گئیں پنجوں پہ چلتے ہوئے. تو جس نے دیکھا ہے ثور پہاڑ، اپنے کمر پہ بٹھایا اور پورے پہاڑ کی چوٹی پر لے کے، اور پھر آپ کو باہر بٹھا کر آپ یا رسول اللہ محلن، اندر اندھیرا، ٹٹول ٹٹول کے پتھروں سے سوراخ بند کیے. سوراخ زیادہ تھے، پگڑی اتاری، سوراخ بند کیے. پھر سوراخ زیادہ تھے، کرتا اتارا، کرتا پھاڑ کے سوراخ بند کیے. ایک باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی. کہا یا رسول اللہ آئیے. جب آپ تشریف لائے تو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا. جب تھوڑی سی سحر کی سفیدی نمودار ہوئی تو آپ نے تھے ابو بکر ماں بھی کا ارا کا اوریان، کدھر گیا تیرا امامہ تیرا کرتا؟
کہ یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. تو آپ کے آنسوں نے کہا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. صرف رضا نہیں ہوئی، میرا ساتھی بنا دے. ایک دم جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بناتے ہیں. ایک یہ رات مانگتے تھے، اور ایک جب مانعین زکوٰۃ نے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے. اور ادھر اسامہ کا لشکر جس کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا تھا اپنی وفات سے پہلے، تو سب نے کہا کہ اب یہ لشکر روانہ نہ کریں، چونکہ چاروں طرف ارتداد کی آگ پھیل گئی ہے، اس لیے ہمارے لشکر کا مدینے میں ہونا زیادہ ضروری ہے. تو فرمایا ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی دھرتی میرا بوجھ اٹھائے گی کہ میں اس جھنڈے کو نیچے کر دوں جسے میرے نبی نے بلند کیا تھا. لَأُنَفِّذَنَّ جَيْشَ أُسَامَہ. تو چہمہ گویاں شروع ہو گئیں. تو عیاش بن ابی ربیعہ بڑے صحابہ میں کہنے لگے یہ چھوکرے کو امیر بنا دیا، کم از کم اس سے کہو امیر تو بدل دے. حضرت اسامہ بن زید کون پتہ مامور پتہ کون تھے؟ عمر، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عباد بن بشر، عبادہ بن صامت، ابو دجانہ، ایسے شاہ سواران اور ایسے عشرہ مبشرہ. اور امیر کون؟ اسامہ، شکل کے حبشی، عمر 17 سال. کہ میرا نبی 17 سال والے پر ابو بکر اور عمر کو بھی ساتھ بھیجا ہوا تھا. ابو بکر تو پھر خلیفہ بن گئے، عمر انہوں نے خود مانگ لیا، ان کو امیر بنا کے بھیجا. تو حضرت عمر آئے کہ سارے بڑے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ امیر تو بدل دو. تو بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سیدھا ہوئے اور مکہ مارا ان کے سینے پر کہ جس کو اللہ کا نبی امیر بنا دے، میں اس کو بدلنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں تو تیری مدد چاہتا تھا، تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے. اور آنسو نکلا. طلب تو نصرتک وجئتنی بالخذلان، ثقلت کا امک ابن الخطاب وعدمتک. لشکر کو روانہ کیا اور پھر سب کو جمع کیا کہ میں مرتدین سے کیا کرنا ہے. یہ اس دن کی بتا رہا ہوں کہ جو عمر کہتے تھے کہ ایک دن دے دے. تو عمر بولو کیا کرنا ہے؟ کہا اب قتال کیسے کریں، لشکر تم نے بھیج دیا ہے، ابھی بس انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، برداشت کر لو، آپ پہ ایسا ایسا آ جائیں گے زکوٰۃ پر. عثمان تم کیا کہتے ہو؟ کہا جو عمر کہہ رہا ہے. علی تم کیا کہتے ہو؟ کہا جو عمر کہہ رہا ہے. مہاجرون ما تقولون کما قال عمر، یا معشر الانصار ما تقولون قالوا ما قال عمر. سب متفق ہو گئے کہ لشکر نہیں، ان مانعین زکوٰۃ سے نہیں لڑنا، صبر کرنا ہے کہ پیچھے بندے ہی کوئی نہیں، چند سا لوگ ہیں. تو ایک دم اٹھے اور ممبر پر آئے. فحمد اللہ، یہ کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا. جب احد کی جنگ میں شکست ہو گئی اور سب کا رخ ہو گیا کفار قریش کا کہ اللہ کے نبی کو نشانہ بنائیں، ختم کریں، تو بھگدڑ مچی ہوئی تھی. تو اس وقت حضرت ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور قتادہ بن نعمان اور ابو دجانہ اور ایک آدھ کو 10 لوگ تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. عبادہ بن صامت. تو
جتنے حملے ہو رہے تھے یہ 10 لوگ ان کے سامنے سینہ سپر تھے، اور تیر آ رہے تھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ پر ان کو روکتے رہے، یہاں تک کہ یہ ہاتھ آپ کا ساری زندگی کے لیے شل ہو گیا، مشلول ہو گیا۔ ایسی ایک بات یاد آ گئی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے حضرت طلحہ نے بیعت کی، تو مشلول ہاتھ تو ایک بدو کھڑا تھا، کہنے لگا یہ خلافت نہیں چلے گی، ان ھذا الامر لا یتم، اس نے وہ مشلول ہاتھ سے فال لی، ان ھذا الامر لا یتم، وہ ایسا ہی ہوا۔ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑتے ہی گزر گئی، دکھوں میں گزر گئی، داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہوگی۔ جب وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو کہا یا رسول اللہ لگتا ہے میرا وقت آ گیا، کہا نہیں، اس سے یہ رنگین ہوگی تو تیری موت ہوگی، اس لیے پھر وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی، تو وہ شل ہو گیا ان کا ہاتھ سارا۔ اور پھر قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہنی تھی، وہ آگے ہو گئے، تو تیر ان کو لگ رہے تھے، زرہ پر تو اثر انداز نہیں ہو رہے تھے، لیکن ایک تیر آنکھ میں جا لگا، تو آنکھیں تو بند نہیں ہوتی، اتنا سوراخ ہوتا ہے، اندر چلا گیا، ایک دم خون سے چہرہ رنگین ہو گیا، اور وہ ایسے اللہ کے نبی کی طرف چہرہ کیا اور رونے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی۔ تو آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو، آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ کہا جی دونوں ہی چاہیے۔ اور کہا میری نئی نئی شادی ہوئی ہے تو میری بیوی کو میں بہت برا لگوں گا اگر میری آنکھ نہیں ہوگی، تو یہ پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی چیزیں آپ کی برکت سے۔ تو آپ بہت مسکرائے، آپ نے تیر نکالا اور اس کے جو تھا وہ لوہے کا پھالا، اس پر وہ سارا قیمہ بنا تھا، آپ نے اس کو اتار کے رکھا اپنی ہتھیلی پر، اور پھر اس کو یوں اٹھایا اور ان کی آنکھ میں رکھ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھا، کہ اللہم اجعلھا احسن عینیہ، اور یوں ہاتھ کیا تو اس سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عتبہ نے اس نے تھوڑا سا پیچھے سے پتھر پھینکا، تو صحابہ کی نظریں تھیں تلواروں پر، نیزوں پر، تو پتھر کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا، تو وہ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ان کو جا کے سیدھا یہاں لگا اللہ کے نبی کی، تو آپ بے ہوش ہوئے اور پیچھے گرے، یہاں چوٹ لگی، تو اس سے یوں لگا جیسے آپ کی وفات ہوگی۔ تو یہ حضرات رونے لگے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا تھا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ادعو علیہم، اب تو ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو آپ نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ سبحان اللہ، کیا میرے نبی کا ظرف ہے۔ کہتے ہیں ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس وراثت میں سب سے پہلے تو یہ ایسے اخلاق ہیں جو اصل وراثت ہے۔ تو پھر حضرت طلحہ نے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگا دی، تو پیچھے کفار نے ہجوم کیا، تو آپ نے اللہ کے نبی کو نیچے زمین پہ بٹھایا اور پلٹ کے الٹے ہاتھ سے ان سب کو بھگا دیا۔ کیا اللہ نے طاقت دی تھی۔ تو جب وہ بھاگ گئے اور آپ نے اٹھایا اللہ کے نبی کو، تو کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ، اور تھوڑی دور گئے تو پیچھے پھر چڑھ گئے قریش۔ آپ نے پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا، پھر ان سے لڑ کر اکیلے نے سب کو بھگا دی، اور پھر ان کو اٹھایا تو آپ نے کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ۔ اور
تیسری دفعہ پہاڑ کے قریب ہو گئے تھے، پھر وہ چڑھ آئے، پھر ان کو بھگایا، اور پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا تھا، میں نے کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ، پھر وہ ان کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ آگے وہ شگاف تھا، اس میں آپ کے چڑھنے کی ہمت نہیں تھی، تو پھر حضرت طلحہ نے آپ کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر اوپر اٹھے، اور تو آپ کے ہاتھ اندر پہنچ گئے اس غار کے، تو پھر آپ نے اس کے سہارے سے اندر تشریف لے گئے۔ تو اس طرح باقی صحابہ بھی پھر جمع ہو گئے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے کہ اثم محمد، آپ نے کہا خاموش رہنا، بولے کوئی نہ، پھر کہا اثم ابو بکر، پھر آپ نے کہا اثم عمر، تو آپ نے کہا خاموش، حضرت عمر خاموش نہیں رہے، اس نے نعرہ لگایا اولو حبل، کہ ہم سارے زندہ ہیں، اللہ اعلیٰ، تمہارا حبل اعلیٰ نہیں، ہمارا اللہ اعلیٰ ہے، اللہ اعلیٰ و اکبر۔